كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خالق کائنات جس وقت کی اس جہان انسانی پیدا فرمایا، اس مخلوق کا پہلا فرد انسانی مخلوق کا پہلا انسان، اس میں اللہ نے نبی بنایا۔ پھر اس جہان انسانی مخلوق آباد ہوئی۔ اس مخلوق کی رہنمائی واسطے پروردگار عالم انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ وہ انبیاء دنیا تشریف لائے، اس سلسلہ انبیاء کی وہ جڑی لڑی اور مالا پہلا پیغمبر ابو البشر مسعود ملائک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور سلسلہ نبوت کی آخری موتی وہ ہے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے انبیاء ہیں وہ سب کو اعلیٰ اور افضل نوحا وآل عمران علی العالمین فرمایا اللہ پاک اصطفیٰ آدم، حضرت آدم چنیا اللہ پاک نے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، آل عمران، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی منتخب فرماتے ہیں، اللہ
چنے دے پنجابی ٹھیک ہے یا اردو چکا پنجابی اللہ ہی چون گنا کریں گے من الملائکۃ رسلا ومن الناس فرشتیاں وچوں پیغام رسانی واسطے ومن الناس اور لوگوں سب کا لفظ ہے اور لوگوں انسان تا ہر پیغمبر وہ اللہ دا چنیا ہویا اللہ دا مقرب ہے پھر ہر پیغمبر اللہ پاک نے کچھ خصوصی صفات سبحان اللہ کسی پیغمبر دی کشتی جوتی پہاڑ پہ کھڑی وہ کیڑے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کسی پیغمبر کے دوپہر تک ایک مہینے کا سفر طے ہے بس شام میں اڑان بھرے گا خود کو شہروں بد شام دے ٹائم اٹھتا بد ایک مہینے دی مسافت طے کر گندا کسے پیغمبر دے ہاتھ وچ لوہا موم بن ویندا حضرت داؤد علیہ السلام لوہے نوں رکھدے تے جن چاہدے موڑ دے کسے پیغمبر واسطے اللہ پاک عواماں نوں مسخر کر دیتا کسے پیغمبر دی سوٹی سب تے وقت پیغمبر دا بیٹا تا او سب سوٹی بن سبحان یہ کچھ اوصاف اللہ پاک نے پیغمبروں کو بتا اور مجموعہ اوصاف ہر پیغمبر نو بکھریاں بکھریاں جہاں صفتاں تے اوصاف حمیدہ اللہ پاک نے عطا فرمائے انہاں سارے جمع کیتا تے قانون دا نام بنا دے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری صفات کو جمع کر دیتا پر ایک صفت اللہ نے میرے نبی کو وکھری دی سبحان اللہ حضرت آدم بھی نبی تے حضرت نوح علیہ السلام بھی نبی نے ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کا نبی ہے کہ رسول ہے وہ پیغمبر اپنی اپنی رسالت کا اعلان کرے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے رسالت دے نال نبی وکھری خصوصی صفت عطا کی تھی میرا پیغمبر میں تہن نبی بھی بنایا میں تہن رسول بھی بنایا پہلے بھی نبی آئے پہلے بھی رسول آئے انہاں بھی اپنی اپنی رسالت کے تذکرے کیتے انہاں آکھیا اساں اللہ کی طرف پیغمبر بن کے آیا اساں اللہ کی طرف بھیجے ہویا اور سینا الا فلا 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 ہر قوم نے آکھیا اساں اللہ کے بھیجے ہویا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں اپنی رسالت کے نال اے بھی آکھنا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں تے اللہ میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج بھی سجا ہر پیغمبر آیا اس آخیا میں رسول اللہ سورۃ اعراف پڑھو ہود پڑھو تذکرہ کرے گا قرآن مقدس اور پیغمبر
انما رسول رب العالمین، اسا بھیجے ہویا رب العالمین کی طرفوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت دے تاج دے نال نال اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج بھی بنایا۔ میں جڑی ایت پڑھی نا 22 پارے کو، یہ ایت تساں سنتے اکثر آندے علماء کرام کو، اس ایت کا ایک بس منظر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام نے، انہاں دا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ اور رضی اللہ تعالی۔ انہاں نال بھی بڑا عجیب ہو، ایک چھوٹے جہے ہے اپنی والدہ دے نال نانکے گئے، تسی نانکا سدے جی نانکے گئے، نانکے انہوں ملن واسطے اما نال لے گئی، اے ہن گھر تو باہر خیمے تو باہر بچیاں نال کھیڈتے پئے، ڈاکا پہ اس زمانے چ ڈاکو پیسہ گھٹ لٹیندے ہیں تے بچے تے بچیاں لے لیندے ہیں تے بن کے بیچ سکیندے ہیں تے انہاں غلام تے روٹی بنا دیتا رہتا ہے۔ انہاں بھی کافرے آلیاں اٹھایا اور چار کے سدھا مکے گھن گئے، اپاس کی ایک منڈی لگی، کوئی منڈی لگی ہے جی اپاس کی ایک منڈی لگی آئی، اس منڈی چ بن کے بیچیا۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے رشتہ دار تھے، انہاں کو لیا کہ انہاں آ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے دیتے، پھر انہاں دا نکاح ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، انہاں حضرت محبت یہ ہن خدمت کرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہن تو چلی گئے، انہاں دی اماں نے اطلاع کی تھی والد حارثہ، علماء جانتے سیرت ابن ہشام اطلاع، یقین کرو اس وچ حضرت زید کے والد دے کو قصیدہ لکھا ہوا، وہ اشعار جڑے انہاں اپنے پتر دی جدائی وچ آکھے، آج بھی مولوی سخت دل ہوندے، تسی بڑے نرم دل بندے، اسی مولوی بہت سخت دل ہوندے۔ اگر بکھرے تے آج کے کوئی بندہ سیرت ابن ہشام آج بھی پڑھے نا، چونکہ عربی زبان ہے تسی آج بھی ان اشعار پڑھو تو بندہ بکھرا ہے، یقین کرو مولوی ساٹے دیا پتھر دل مولوی آج بھی ہوتا ایسا اس اپنا قصیدہ لکھا نا حضرت زید کی جدائی وچ، تے نالے تو سبھی سمجھدار پڑھے لکھے جہاندیدہ لوگ بیٹھے ہو، بیٹا فوت ہو گیا نا تو بندے نوں غم لگتا، ضرور غم ہوتا، رختے نکل کے ہویا، مہینہ ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے، اس کے بعد غم آہستہ آہستہ ہلکا، یہ بچہ جدا ہو گیا لیکن پتہ کوئی نہیں جیتا کہ مر گیا، یہ ساری زندگی کا غم ہوگا، ساری زندگی کی غم ہے۔ پر تسی تے میں کور حضرت یعقوب علیہ السلام دا پیغمبر دا پتر جدا ہو گیا، ہویا تیراما بن کے کھوئے لگایا، قافلے آیا کٹا، انہاں بن کے مصر دی منڈی چ بیچا، عزیز مصر خریدا، گھر گھن گیا، وہ
لمبی داستان ہے کردیا کردیا پتر مصر کا بادشاہ بن گیا اجے بھی والد اپنے گھر گئے تے پتر کی لگائی چھوڑتا تے ہے کون اللہ دا پیغمبر کون ہے پیغمبر اللہ کا پیغمبر ہے پتر بننے لگے نا اللہ خریدن واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتراں کے آنکھ بننے لگے بڑیاں خوبصورت نصیحتاں کیتیاں پہلی باری بننے لگے انج نہ کرائے ہکی کوئی جو سارے بھرا اکٹھے نہ جائے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ بکھرے بکھرے دنیا جو لگائے کیوں اے پیغمبر ذات صاحب ذات نہیں ہیں اے کون پیغمبر پیغمبر ذات پھر حسن و جمال ہے پیغمبر کے پتر نے کڑیل جوان فرمایا ہکی جو نہ لگائے یا بنی اذهبوا فتحیه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اور میرے پتروں میں نے پڑھو مصر بڑا لمبا کنام جو مصر کا رستہ ہے مہینیاں کی مسافت کے ٹوٹے ویسو شہر کی آسن ڈیرے کی آسن بستیاں کی آسن بڑیا جنگلہ چوڑا سو سہارانا لکھنے سو یا بنی اذهبوا اور میرے پتروں بہنے پڑھو ایدی کھڑائے جتھو بھی نکلے میں سو فتحسسوا من یوسف وأخیہ ایدی کھڑائے میرے یوسف کو ڈھیر دے بلائے پیغمبر جب ترجدہ ہو گیا اللہ کا قرآن آقا بجنتا قائنا من الحزن فہو قدیم حضرت دینا رو گیا اکھیاں سفید ہو گیا پتر دی جدائی پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا ہے جدائی ہے یہ سب کو بڑا کام ہوندہ مرن والے کھانا روٹی کم بڑھتے کے زیادہ آتا ہے اللہ دیا شانہ نے پتر مصر کا بادشاہ بنا دیا والد اللہ کا نبی ہے کنان تے مصر کا فاصلہ ہے لیکن اب والد اللہ کے نبی جیتے جان دے پیغمبر اے نہیں پتا میرا پتر کتھے نے وہ بادشاہ بنا دیا بارال میں عرض کرنا چاہتا ہوں بیٹے کی جدائی بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے حضرت زید بھی بجا پہلے کافر والے ملک کے لے گئے منیت فروخت کر دیتا حضرت زید والے جا رہے میرے پترا یہ میں پتہ ہو گیا کہ صحرا کے اندر ہے سمندر کے اندر ہے دریاواں کے اندر ہے جنگلوں کے اندر ہے میں نے دیتا میں ڈھونڈ گنا لیکن پترا جے اگر تو میری زندگی وچ میں نہ ملے ہو میں اپنی قوم کے برادری کے رشتہ داراں مسجد کر کے ویسا اپنی برادری کو آسا میرے گھر کا سارا پیسہ خرچ کرنے والے میرا پتر کبھی ڈھونڈ کے گھرنا ہے لیکن اللہ کی حکمت میں مسلمان یمن کے علاقے میں لوگ آئے حج کرنے بیت اللہ کا انہاں حضرت زید رضی اللہ عنہ انہوں دیکھا حرم خان کے سامنے نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گزارے کے وہ بیٹی بچہ امتحان کا اٹھتے رہنا بد حرم جانا کے بد لگا رہنا انہوں نے کیا کھٹو خال دیکھ کے دیکھ بلکہ اس نے بارے کو ملے یمن آخر تیرا پتر کو بیٹا ہوتا تیرا پتر سندم پیاری حرم شریف لگاون اٹھتے ایک بنداری اس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پتر انہوں نے بولے حضرت بار حضرت زید کا والد اپنے بھران مال کا گھنٹا ایک میں بھران سامان کا بنے دے سونا دے چاندی دے درہم دے گمانی کا گھنٹے ایک پڑی کا بنے دے آگے دے مکہ شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں آگے میں سادہ بیٹا کو آگے بولے
وہ غلامی کی زندگی کا کہتا اسا ایک پیسے بھیج کے آیا یہ سونا کے چاندی بھیج کے آیا یہ سارا لے لو سارا پتر سمجھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیسے ویسے والے کو نہ بھیجتا بس میں زید کو پوچھتا ہوں زید کی اپنی مرضی ہے تمہارے نال بنیے تمہیں تو کہتا کوئی نہ کہ میرے کو لگے کہ زید کی اپنی مرضی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ساتھ دیتا زید کو آگے پہ کچھ دن زید من آزان ان کو ایک بندے کو حضرت زید فرمائے یا رسول اللہ آزا ابھی وآزا امی ہی میرا والد ہی میرا چاچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کر پتہ ہے ان کیوں آئے لا آرام یا رسول اللہ میں کا کوئی پتہ نہیں کیوں آئے فرمایا میرے واسطے آئے اسما پس اپنی جمن کی لاگے کرنا چاہتے ہیں سادہ پتر کوئی گیا اسما واپس لے کے جانا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کی تھی حضرت زید کے والے نے کیا بیٹا میں دین واسطے آیا ہوں جدائی دی ایک عرصے دی والد جب جا کر کہ خوشی دی انتہا ہوئی کھلوتی پتر بھی مل گیا ہے پیسہ بھی پھر آیا ہے اپنا پتر موڑ کے پھر ویسا لیکن قربان بننا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نال محبت حضرت زید نے فرمایا ابا جی میرے دل کی آرزو میرے دل کی تمنا میرے جسم جو روح نکلے تو اللہ کے نبی دے قدموں میں نکلے سبحان اللہ میں نہیں واپس آنا چاہتا حضرت زید والے کی چیخ نکل گئی چیخ نکلی زیادہ اور زید خیال کر گیا اتختار العبودیہ عذابی کے وہاں کے وہاں اور زید خیال کر اتھے غلامیاں کہ اتھے شاہیاں اپنی ماں کے باپ کے چاچے کے بھراما کے بہنوں کے غلامی ترجیح کیا دیتا ہے حضرت زید نے فرمایا اے میرے والد گرامی قدر ساری دنیا دیا شاہیاں لا کے میرے پیروں میں رکھ دے اللہ کی قسم چاہ کے آنا دنیا دیا شاہیاں میں اپنے پیغمبر حرم شریف کے اندر جو اصحاب قریش بیٹھے ہیں مکے میں چوتھی کے ملک بیٹھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نبی بیت اللہ کے کول آ گیا اے لوگوں آج تک کسی زید بن حارثہ کے اندر آج تمہار اس کو کیا کرو زید بن محمد علیہ وسلم اپنا پتر بنا لیا اس نے منہ بولا بیٹا عربی زبان جاتے موتا بننا تے اردو والے لے پالا تے پالا کھانا نہ پہ سمجھائے انہاں اپنا لے پالک بنا لیا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہاں جی ہن لوگ اس نے زید بن حارثہ نہیں آنے زید بن محمد آنے تے والد اپنے پتراں دیاں شادیاں کریں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پتر کی شادی کرنا چاہتے ہیں میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا آپ نے نظر دوڑائی علاقے کے اندر قریش کے اندر ایک عورت ہے اس کا نام ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ قریشی عورت ہے اونچے خاندان کی عورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکی پھٹی دی تھی سب پیا جو والد کی بہن سکی پھٹی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیتا انہاں دے بھائی دے رشتہ تو سامنے دے اے رشتہ میں دلنا چاہتا ہوں وہ سوچی پیغنا کہ کتھے زید غلام کے کتھے قریشی عورت کہ انہیں اچھے خاندان میں اٹھے نوکر کیا کرتا ہے کہ اس کے واسطے انہاں کے دل لے چایا مانا اسائے رشتہ نہ دے منا چاہتے پروردگار عالم نے
قرآن مقدس نازل کیتا فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللہ پاک حکم نازل کر دیتا اے مومنوں، مومن مردوں، مومن عورتوں، اللہ کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے من پر تو ہم اختیار کوئی نہیں داندا کہ تو اپنی مرضی کرو. نہیں پر مرضی اللہ کے رسول نہیں چلنی ہے. یہ جڑا نافرمانی کرے سی اور تو دی گمراہی میں چلا گیا، آخر انہاں رشتہ منظور کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا رشتہ کر دیتا انہاں کے نال. اللہ کی شان میں حکمت یہ رشتہ قائم دائم نہ رہا، آپس میں نبھا نہ ہو سکیا. حضرت زید آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول یا رسول اللہ میں حضرت زینب کا نبھا نہیں ہو سکتا، میں طلاق دینا چاہتا. آپ فرماتے کھڑا ہو یا صبر کر، ہاں جی حوصلہ کر اتنے تک میں اپنی بیوی کے پھوٹی دی میرے نکاح دے دیتی ہے، میں زینب کے بارے میں نہیں کرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لے جانا ہے ان زینب کو اگر زید طلاق دے میرے پر اس کی دل جوئی کا کرنی ہے نا آپ کے دل لے جایا. اور دل جوئی کا ایک طریقہ ہے میں آپ اس نام نکاح چکرا بے سمون کو مومنین بنا دیتا. اور مسئلہ آئی اٹھے علاقے میں ایک گل مشہور آئی ہمنا لوگوں نے ہاں ایک پکا نظریہ آئی منہ بولا بیٹا انجے ہوتا جنہیں سکا بیٹا ہوئے سکے بیٹے دی تیوی نال اساڑی اپنی بولی منہ دے نال سورے کا نکاح نہیں پتر جیندہ تامی نہیں ہوندہ پتر مر گیا تامی نال سورے دا نکاح نہیں ہو سکتا. انہوں نے رہائی یا در چلتی آندی آئی اور ایک گل آئی وہ لوگ منہ بولے بیٹے ہوئی انہیں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھے دے. آپ نے سوچا دیکھر میں زینب نال نکاح کا کیتا ایتھے کا طوفان میں بدتمیزی مچ ویسی کیوں اج میں ساڈے کو باولپور دی اسلامی یونیورسٹی کے کچھ ہویا کدیں جوں نہ رنگی تے کدیں میں داڑھی والے کو نکا جیا تھی ونجے مسئلہ تے سوشل میڈیا کیڑا بھونکدا جی او تو سارے صوفی پڑھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ایتا مکہ طوفان بدتمیزی اٹھ رہی سی لوگ کیڑیاں گلاں شروع کر دے سن پر ایک پوری رسم آئی پوری رسم آئی جڑی انہاں وچ رائے ہو گئی. اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیتا میرا پیغمبر میں رسم بھی قربانی ہے کہ تہاڈے ہتھوں قربانی ہے. کیوں رسم دا توڑنا سوکھا کام نہیں ہے کیونکہ سوکھا کام نہیں. میں حاجی مولوی نمازی تے میرے گھر خوشی کا موقع بنجے توجہ گھر بیٹھے ہوندیاں تسی آکھو نا میں پتر دے یاد تے ڈھول نہ بجیندا تساں تے ویسے بھی نہ بجیندے نا ٹھیک ٹھاک بجنے اج کل ٹھیک ٹھاک بجنے اللہ تعالی بچائے. آمین تو آمین جو آکھو آمین. خدا اس لعنت کو مسلمانوں دے گھر میں محفوظ رکھے آمین. او آدیاں تو ون اپنی نمازاں پڑھ حاجی صاحب دا ون مسجد وچ پے اساں کہیں کام کرنا ہی کرنا. حاجی صاحب بھی گئے تبلیغی صاحب بھی گئے مولوی صاحب بھی گئے آدھی سارے صاحب ملک صاحب بھی کیوں نہ ہوں وہ آقدیان بڑی کرنا ہی کرنا مہدی کرنی اختلاف کرنا مہیا جاننا فلاں گول پاجا بین فلاں کرنا ہی کرنا. وہ عدالت میں اپنے مسیح کی قدم
کیونکہ رسم تروڑنی سوکھا کم اوکھا نا جی اللہ پاک فرمائے میں رسم بھی تروانی تے تہاڈے ہتھوں تروانی میرا پیغمبر تے تساں سچے پے ہو کہ میں نے کہا کیتا تے لوگاں کے سامنے بدتمیزی کھڑا کر دینا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوگن قد زمتنا کہا سیدھی میں سجے ہو میں آسمان کو حضرت زینب کا نکاح سجے نال کر دیتا سبحان اللہ حدیث پاک کی جاندا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ازواج مطہرات کے درمیان بیٹھیاں ہوندیاں کدے کدے تحدیث کے نعمت کے طور فخر میں نہیں فخر اللہ کو پسند نہیں تحدیث کے نعمت کے طور پہ آخر ہوندیاں تو ستے نکاح تو سٹیاں بلکیاں پڑھائے واجہ پھرامت کے رشتہ داراں واجہ نکاح اللہ کے نبی نال کروائے میں تحدیث کے نعمت کے طور پہ آدیاں میرا نکاح اللہ کے نبی نال میرے اللہ نے کر دیتا سبحان اللہ سبجنا کہا لکئی لا یکون للمؤمنین حرج میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام قرار دیتا ہے کل آمن والے وقت وچ ایمان والے بندیاں واسطے کوئی تنگی نہ رہ بندے اس معاملے اندر وہ پریشانی وچ مبتلا نہ ہو بندن اللہ پاک نے یہ نکاح ہو گیا مکے وچ شور اٹھ کھلوتا ہوگی دیکھو منہ نال نکاح کر لیا نے الیاذ باللہ انگلیاں دی اٹھن لگیاں میرے پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے جو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے لوگوں مدعوی اٹھاؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکانا کھول ہو گئے پاکانا نبی کی ضرورت کوئی نہیں اسے نبی کی ضرورت کوئی نہیں ہے اللہ پاک قرآن میں وہی لگتے ذکر کیتا ہے اس مقام کے بھی ذکر کیتا ہے فرمایا حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك قبل کا اساں وہی بھیجی تہاڈی طرف وہی بھیجتے پیا تہاڈی طرف تے وہی ہوئے وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ تے جڑی اساں تہاڈے کو پہلے آتے بھیجیے پروردگار عالم نے فرمایا ہاں میں اس وحی کو آگے تے بھیجیا اوحی الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ جتھے بھی قرآن ذکر کیا کرے میں فرمایا تہاڈی طرف بھی بھیجی تے تہاڈے کو پہلے کے طرف بھی بھیجی ہے چلو اوکھیاں دلیلاں ماں ذکر کرے گا انتہائی سوکھی دلیل قرآن کی سورۃ فاتحہ پڑھتی ہے اگلے صفحے تے کیڑی سورت ہے بقرہ سورۃ بقرہ مولانا نبی صاحب بنجالہ علیہ فرمائے ہوئے پہلا سپارہ تا ہندواں نہیں یاد وہ مسیطہ کو لگتے ہیں نا کہ طالب پڑھتے پڑے ہوندے انہاں کو سن کے سورتاں یاد کر کے ہوندے تے ہن ساڈا تا حال وہ بنا کھلوتا کہ او کہ ملک دا داند کھل گیا رات نہ تھی سو بلکہ نہ دان کھل گئے تے مسیح آ اگے مولانا امیر حمزہ صاحب نے ڈنکڑا چاہ داندیاں پہ کٹے دے دھڑا دھڑا پیتی اونچے کڑالے دی گلیاں بھیجا ہوتا دان کے دے گیا
رسید جی کو کدی لگت دے اندر دی دھرا دھرا دی آواز آئی ساکی خیر ہوئے کدی بولی ہو کے تو نہیں چڑھ انہاں جناب کی سٹکا کری دے لگے اندر بڑا آدم مولی صاحب اللہ دا واسطہ ہے چھوٹے بے زبانیں نہ مارو مولی صاحب اللہ دا نام ہے بے زبانیں نہ مارو انہاں نے دیکھ مسیح دی گل کیتی ویندا اس کا مولی صاحب شدہ بے زبان ہے مسیح دی آ بڑا کدے میں کوئی دیکھن سوکھی دلیل دے من لگا بالکل سوکھی دی دلیل ہے پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ تو یاد اسی میں سفر ذکر کرنا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک جی بما انزل الیک وما انزل من قبلک میرے پیغمبر ایمان والے دیا صفتہ ہننی میرے بندے نے ایمان والے یؤمنون بما انزل الیک ایمان کے اندر اس چیز جو تیری تہاڈی طرف نازل کی گئی وما انزل من قبلک اس دے تیری تہاڈے تو اور مسلمانوں لوگ پاک کوئی مسلمان کے ساتھ کوئی مسلمان پنجاب تابے کریتے کہ خاص کر اس مسلمان پنجاب دعویٰ کیتا میں سلی نبیاں میں خروسی نبیاں میں انہوں کے زیر سایہ اس کو دیتے اے مختلف قسم دے ہیلے کہانے کیا کرے گا لوگ ایمان نے کہتا ماریا کھلی نہیں کر دے اگر آمنا دے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ اوپر کا دروازہ بند نہ ہوگا نہ اوپر کا دروازہ کھلا ہوگا اللہ پاک قرآن کا کلام ما انزل الیک وما انزل من قبلک ابو کا کلام وما انزل من بعدک تیری تواڈے کو بعد میں نبی کو دے سا اس سے تیری وحی کرے سا نہیں 30 پارے کا قرآن کھول کے پڑھ کے نوچا بجا تذکرہ وحی نہ آ رہا ہے اللہ پاک فرمائے تو کی طرف بھیجیے جب نہیں کبھی مقابلے کا تو آگے کو پہلے آگے بھیجیے اگر میرے نبی کے نمک پر دروازہ بند نہ ہوتا اللہ کیا وما انزل من بعدک کہ یہ سب آگے تو بعد نازل کرساں لیکن یہ نہ آخنا اس کل کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد نمک پر دروازہ بند ہے کلے آنکھوں کو سن کے سے نبوت پر دروازہ بندے نبوت پر دروازہ بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی سونی دی مثال ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ ہے اس بندے نے بڑا خوبصورت مکان بنایا بڑا خوبصورت محل بنایا اس محل کی سارے پاسوں تکمیل کر دیتی ہے مکمل ہو گیا ہے محل ایک اتنی جان جو چھوڑ دیتی ہے ایک دم وہ پورے محل کے انتاگے پھردا کوٹھے کے انتاگے پھردا محل کو سونا بنایا مستری کی کمال کہائی انجینئر کی کمال کہائی آدھی تک دا اس کا حسن بڑا خوبصورت جمال بڑا خوبصورت ہے بڑی کمال کی ٹیکنیک کے نام اس نے مکان بنایا پھرتا بیٹھتا کیا کیا تھا وہ سارا مکان سونا بنایا ایک ہی بھی لا سکتی ہو گزار مکان مکمل تھی گیا ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو پہلے انبیاء کی مثالی نے ایک کوٹھا نبوت دا اے محلے نبوت دا اے نبوت دا محل میرے رب نے بنایا ہے اے حسن جمال والا بنایا ہے اے اس محل کے اندر ایک بجلی جگہ خالی ہے میں آ گیا اور ایک لگ گئی ہے نبوت دا محل مکمل ہو گیا ہے سبحان اللہ
محل مکمل تھی بندے دوت ذلی تے بروزی نبیان دی ضرورت نہیں لاندی مسلمانوں نہیں لاندی مسلمانوں چلو اس میں ایک اور انداز میں تواڈے سامنے عرض کر دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس وقت نبوت کا اعلان کیا ہوتا آپ کے اعلان کریں گے رب جلال فرمایا ما أرسلناك إلا كافة للناس سبحان اللہ سبحان اللہ كافة للناس ذرا تساں توجہ کرائیں اتھے میرے نبی دی نبوت کا ذکر آیا اللہ پاک نے فرمایا اے جڑی آمنہ دے لال دی نبوت کافۃ للناس کافہ معنی کافی پوری مکمل کافۃ للناس اللہ نے میرے نبی نو جڑا قبلہ دیتا ہے وہ کہا اللہ ہر مسلمان کی زیارت نصیب بار بار اللہ نصیب اس کعبے کا جب تذکرہ کیتا ہے فرمایا ان اول بیت وسع للناس ان اول بیت وسع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین اللہ پاک نے فرمایا اے میرا بیت اللہ وسع للناس اتھے نبوت کا ذکر ہے کافۃ للناس تھوڑا ٹائم کی دے ٹھیک ہے گل پوری کرو گل پوری کرو نہیں بھائی کوئی سنگی شدے گل پوری کرو بننا ہوتا آپ سارے مجبور ہوندے تے اکثر مولوی دے ہاتھ چڑھ گئے ہیں مولوی تو ہوندے کم نے ٹائم ڈال اے رٹکر کھیندے تے سون کے گاب دے ہر ٹکر تا کھیندے بس ہیں بس ہویا کم دھندا ہے بندے تے مولوی اگے چڑھ گیا مسیتی اج آ بڑا ہاتھ کو نہ سن نبوت کا تذکرہ آیا کافۃ للناس بیت اللہ کا ذکر آیا وسع للناس امت کا تذکر آیا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس للناس میرے نبی اللہ کی کتاب دیتی ہے اس کا جو ذکر آیا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس للناس نبی کافۃ للناس کعبہ وسع للناس امت اخرجت للناس قرآن ہدی للناس نبی بھی للناس کعبہ بھی للناس امت بھی للناس قرآن بھی للناس یہ میں ایک گل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں وہ زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں جڑی زبان کے دور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان استعمال سبحان اللہ وہ فرماندے ہوں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماندے کعبہ کی اخیری